الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق علیہ. ہماری آج کی حدیث شریف یہ ہے اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. پچھلے جمعے ہم نے کوشش کی کہ 2 حدیث پاک بیان ہو جائیں، لیکن وہ ہماری غلطی تھی. پہلی حدیث کے کچھ اجزاء رہ گئے، کچھ تو میں نے بیان کر دیے تھے زائد وقت لے کر، لیکن ایک پچھلے سے پچھلی حدیث کا ایک حصہ یہ رہ گیا. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ. وہ جو حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور وہ سارے حضور نے بیان فرما دیے کہ سب سے اعلیٰ کلمہ حق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے. کوئی چیز تکلیف دہ راستے میں گرائی نہ جائے، یہ بھی اسی میں شامل ہے. کوئی پڑی ہو تو ہٹا دی جائے. اس کے بعد حیا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بیان فرمایا اور فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ. حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. سب کا بیان سب سے اعلیٰ اور سب سے ادنا میں محدود فرما دیا، محیط کر دیا، لیکن حیا کا شعبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بیان فرمایا. گویا یہ بہت ضروری تھا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. حیا کیا ہے؟ ہمارے ہاں عموماً حیا یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو مناسب نہ ہو وہ بندہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا. تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ نہ کیا جائے اسے حیا کہا جاتا ہے، لیکن یہ حیا نہیں ہے. یہ معاشرے کا ایک خوف ہے، لوگوں کے بیزار ہو جانے کا ڈر ہے، یا اپنی بدنامی کا خطرہ ہے. یہ حیا نہیں ہے. حیا یہ ہے کہ کوئی نامناسب یا غیر موزوں کام تنہائی میں بھی اللہ کریم کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے نہ کیا جائے. اللہ سے حیا کیا جائے تو یہ حیا ہے. جہاں کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی بدنامی کا ڈر بھی نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو کہ اللہ کریم موجود ہے اور میں اللہ کریم کے روبرو یہ نامناسب بات منہ سے نہیں نکال سکتا، یہ نامناسب کام نہیں کر سکتا. یہ حیا ہے. لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے بہت آگے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی حیا نہیں ہے، یہ بھی ایک ڈر ہے کہ میرے نام اعمال میں برائی لکھی جائے گی یا اس چیز پر مجھے عذاب ہوگا. یہ بھی حیا نہیں ہے.
وہ فرماتے ہیں حیا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اندازہ کرے کبھی بیٹھ کر، کس طرح ذرات سے اس کے سیل کو ایک قطرے میں منتقل کیا، اس قطرے میں لاکھوں جرم بنائے، ایک جرم سے اس کا وجود بنایا، کس طرح اس کے وجود کو شکم مادر میں ترتیب دیا، ہڈیاں، گوشت، پٹھے، رگیں، دل، جگر، اعضائے رئیسہ، عجیب و غریب دماغ، قوت گویائی، حصول علم کی استعداد، دیکھنے کی قوت، سننے کی حواس خمسہ، کیا کیا نعمتیں دیں، جبکہ بندہ تھا ہی نہیں، وہ مانگنا کیا، کسی نے اس کا وجود ہی نہیں تھا، بن مانگے وہ دیتا رہا، پھر دنیا میں پیدا فرمایا، تا دم مرگ اس کی صحت بیماری، اس کی زندگی، اس کے رزق کا اہتمام فرماتا رہا، اس کے باڈی سیل بنتے رہے، بکھرتے رہے۔ تو احسانات الہی کو یاد کرے اور پھر اپنا کردار دیکھے کہ کیا میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ جب یہ احساس ہو جائے کہ اس کی عطا اتنی ہے کہ میں اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، تو یہ جو اس وقت جو کیفیت ہوگی اسے حیا کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں گناہ نہ کرنا نیکی ہے، آخرت کا خوف ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے، جہنم کا ڈر ہے۔ حیا تو یہ ہے کہ اس کے احسانات پہ نظر کرے اور جواب میں اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جتنی اس کی نعمتیں ہیں اتنا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، تو جو کیفیت ماندگی کی آئے گی کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، وہ حیا ہے۔ تو یہ حصہ اس حدیث شریف کا ہم سے رہ گیا تھا، ساتھی جب اسے لکھتے ہیں تو اس میں شامل کر لیں گے۔ ہماری آج کی حدیث شریف ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حضرت انس بن مالک بن نضر انصاری ہیں، مدینہ منورہ کے رہائشی تھے، اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 9 سال کی عمر میں خدمت نبوی میں آئے اور 10 سال حیات طیبہ مدنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ ان کی والدہ نے انہیں خدمت اقدس میں چھوڑا اور دعا کے لیے عرض کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ انہوں نے تقریباً 100 برس عمر پائی۔ 91 ہجری میں ان کا وصال بصرہ میں ہوا۔ آخر میں یہ بصرہ آ گئے تھے اور وہاں فقہ اور تفسیر حدیث پڑھاتے تھے لوگوں کو، بہت فاضل تھے، بارگاہ نبوی کے پڑھے ہوئے تھے۔ تو آخری عمر میں بصرہ آ گئے تھے، اور ان صحابیوں میں ہیں جو آخر میں فوت ہوئے۔ جب صحابہ کا عہد ختم ہو رہا تھا تو جو چند صحابہ آخر میں جن کا وصال ہوا ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت فاضل تھے حدیث کے، 10 سال خدمت اقدس میں رہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی با ایمان نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برحق، کلمہ گو جو بھی ہے
جیسا بھی ہے، جتنا گناہگار ہے، خطا کار ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ محبت دو قسم سے، محبت کی ایک قسم فطری ہے، وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جیسے ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے، اگر محبت نہ ہو تو انسان کا بچہ پالنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ فطری ہے، اس میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ وہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، اسے ماں کی تربیت کی ضرورت نہیں رہتی تو ماں بیٹا لڑتے بھی ہیں۔ وہی ماں جو لوریاں دیتی تھی وہ بعض اوقات بددعائیں بھی دیتی ہے، وہ محبت انکا ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک فطری جذبہ ہے جو ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ایک فطری۔ نہ ہوتی تو اتنے بچوں کو پالنا، ان کے لباس کا، کھانے پینے کا، تعلیم کا انتظام کرنا، اس کے لیے دن بھر مزدوری کون کرتا؟ جو فطری محبت ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے، فطری ہے۔ نظام دنیا کے لیے اس کی ضرورت ہے، اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی۔ جو شعوری محبت ہے، جو جان بوجھ کر کی جاتی ہے، جس کا فیصلہ انسان کرتا ہے، جیسے ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے دولت سے بڑی محبت ہے۔ ایسے لوگوں کے بھی حالات میں نے پڑھے ہیں جو بڑے امیر بھی تھے، قیمتی گاڑیاں تھیں، اور گاڑی میں بھی وہ نوٹوں کے بنڈل رکھتے تھے اور انہیں گنتے رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ گنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، ان سے پیار اتنا تھا کہ انہیں گاڑی میں بیٹھ کر گنتے رہتے تھے۔ یہ فطری محبت نہیں ہے، یہ ارادی ہے، جان بوجھ کر ہم اسے بناتے ہیں۔ کسی کو سونا محبوب، کسی کو عہدہ محبوب ہے، اس کے لیے سیاست میں قدم رکھتا ہے، مر جاتے ہیں، قیدیں کاٹتے ہیں، جیلیں کاٹتے ہیں، بدنامیاں ہوتی ہیں، الزام لگتے ہیں، عدالتوں میں کھینچے جاتے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹتے۔ کہتے ہیں میں نے وزیر بننا ہے، میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ یہ ارادی محبت ہے، انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ یہ میں نے یہ چیز پانی، اس کے لیے جانیں بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ارادی محبت ہے، یہ مطلوب ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ سے کائنات سے زیادہ ہو، کوئی دوسری چیز کائنات کی۔ اب اس کا پیمانہ کیا ہے؟ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، اس کے انداز مختلف ہیں۔ ہم محبت میں نعت لکھتے ہیں، محبت میں نعت سنتے ہیں، لیکن عموماً جسے ہم نعت کہتے ہیں وہ نعت ہوتی نہیں ہے۔ حمد لکھی جاتی ہے، حمد میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے تو اسے حمد کہتے ہیں۔ نعت لکھی جاتی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کے فضائل اور درجات بیان کی جائیں، وہ نعت۔ لیکن ہم کیا نعت لکھتے ہیں؟ بھر دو جھولی میری یا محمد۔ اب یہ نعت تو نہیں ہے، یہ تو اپنی جھولی بھرنے کی بات ہے، اس میں حضور کی کیا تعریف؟ میرا وہ رہ گیا مجھے وہ دے جاؤ، میرا وہ مل جائے مجھے وہ مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، تو بھئی یہ نعت تو نہیں ہے، یہ تو آپ اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کچھ لینا چاہتے ہیں۔ محبت جو ہے وہ دینا چاہتی ہے، وہ لینا صرف محبت کا منشا لینا صرف محبوب کی رضا ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا صرف محبوب کی رضا مانگتا ہے،
جو کچھ پاس ہے وہ نچھاتا کہ جان بھی دینی پڑے وہ دے دیتا ہے کہ محبوب راضی رہے. وہ لینے کے لیے نہیں کہ مجھے پیسے دے دو، مجھے عہدہ دے دو، میری بیماری. وہ کہتا ہے بیماری اور لگ جائے، پیسے سارے چلے جائیں، جان بھی چلی جائے، میرا محبوب راضی ہو جائے. وہ کسی اردو شاعر نے کہا تھا محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جا. عربی شاعر کہتے ہیں فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ. محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا بے دام غلام ہو جاتا ہے، نوکر ہو جاتا ہے اس کا، بغیر اجرت کے، بغیر تنخواہ کے اس کا غلام ہو جاتا ہے. تو محبت تقاضا کرتی ہے محبوب کی رضا کا. محبوب کی رضا اس کی مخالفت میں ہے یا اس کے اتباع میں ہے؟ آپ محبوب کی بات مانیں گے تو وہ راضی ہے نا، نہ ماننے میں تو راضی نہیں ہے. تو محبت رسالت پناہی کا تقاضا یہ ہے کہ فرائض سنن واجبات کو چھوڑ دیں. آپ روزمرہ کے امور میں بھی محبت کرنے والا دھیان رکھتا ہے کہ یار کسی کام میں حضور کی اتباع چھوٹ نہ جائے، کوئی ایسی بات منہ سے نکل نہ جائے جو بارگاہ رسالت میں ناگوار گزرے، کوئی ایسی حرکت ہاتھ پاؤں سے نہ صادر ہو جائے جو میرے محبوب کو ناگوار گزرے، کوئی ایسی سوچ دل میں نہ آ جائے جو میرے محبوب کی ناگواری کا، ناخوشی کا سبب بن جائے. تو محبت رسول اس کو کہیں. یہ جشن منانا، ڈھول باجے پیٹنا، پٹاخے چلانا، نعرے لگانا یہ محبت نہیں ہے. یہ ہم اپنے نفس کو خوش کرتے رہتے ہیں. یہ سارا کچھ بندہ اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، اس میں کوئی محبت کا عنصر نہیں ہے.